السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اسلام کے مذہبی قوانین ناقابل تبدیل، اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں، مسلمانوں کو مذہب پر عمل کا دستوری حق حاصل، مولانا رابع حسنی ندوی کا خطاب۔ بابری مسجد کے مسئلے پر مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے موقف پر سختی سے قائم، مسجد کو حاصل کرنے بورڈ پوری طاقت و توانائی کے ساتھ مقدمہ لڑے گا، 26ویں اجلاس کا اعلامیہ۔ تلنگانہ کے تعلیمی اداروں میں تیلگو لازمی مضمون، بہت جلد حکومت کرے گی آرڈیننس جاری، اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ، عمل آوری میں کوتاہیاں۔ بازار گھاٹ چوراہے پر موٹر سائیکل کے شو روم میں آتش زدگی کا واقعہ، 80 موٹر سائیکلیں جل کر تباہ۔ اور شمس آباد ایئرپورٹ پر مسافر کے پاس سے 300 گرام کے طلائی زیورات ضبط، جدہ سے واپس ہونے والی خاتون کے خلاف کارروائی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا سید رابع حسنی ندوی نے واضح کر دیا ہے کہ اسلام کے مذہبی قوانین اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہیں، جو ناقابل تغیر اور ناقابل تنسیخ ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس میں کسی طرح کی ترمیم کرنا یا ترمیم کا مشورہ دینا قابل قبول نہیں۔ بورڈ کے اراکین عاملہ اور ارکان کے 26ویں سالانہ اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے مولانا رابع حسنی ندوی نے کہا کہ ہندوستان کا دستور سیکولر ہے اور اس بنا پر مسلمانوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں اور کسی قسم کی کوئی مداخلت قبول نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ بابری مسجد پر اپنے 1990 اور 1992 کے موقف پر سختی سے قائم ہے اور مقدمے میں کامیابی کے لیے بھرپور و مکمل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ اتحاد ہماری اصل طاقت ہے اور اگر ہم انتشار کا شکار ہو جائیں تو ہمارے لیے اس ملک میں باعزت قوم کی حیثیت سے باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ ملت کے اتحاد کے لیے ہر گوشے کی جانب سے کوششیں ہونی چاہیے۔ قبل ازیں اویسی دواخانے کے وسیع احاطے میں واقع سالار ملت آڈیٹوریم میں اراکین کے اجلاس کے موقع پر مذکورہ قراردادیں منظور کی گئی اور یہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ بابری مسجد شاعر دین میں سے ہے اور مسلمان اس سے کسی طرح بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ماضی میں بورڈ نے بابری مسجد کے متعلق جو قراردادیں دیں منظور کی، بورڈ دوبارہ ان کا اعادہ کرتا ہے کہ بابری مسجد تھی، مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی۔ مسجد کو شہید کر دینے سے مسجد کی حیثیت ختم نہیں ہوتی۔ شرعی طور پر مسجد کی اراضی کو نہ فروخت کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی فرد و جماعت کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی شک و تذبذب کے بغیر مسجد کی حقیقت کے لیے جدوجہد جاری رہے گی اور سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے، بورڈ پوری طاقت و توانائی اور تیاری کے ساتھ ماہر وکلا کے ذریعے پیروی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ حقیقت حال کو سمجھے گی اور اس مقدمے میں بورڈ اور مسلمانوں کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں جاری اصلاح معاشرے کی تحریک کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کی تحسین کرتا ہے۔ اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ ملک کے مختلف صوبوں میں ریاستی سطح کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں اور مقامی ضلعی کنوینرز بھی بنائے جائیں اور ان کو مرکزی اصلاح معاشرہ کمیٹی سے جوڑ دیا جائے۔ طلاق ثلاثہ سے متعلق مرکزی حکومت کے مجوزہ بل پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا اور اجلاس کا یہ احساس رہا ہے کہ یہ مسلم خواتین کے لیے دشواریاں پیدا کرنے والا ہے، شریعت اور آئین ہند سے ٹکرانے والا ہے۔
اس بل کو راجیہ سبھا میں روکنے کو جو تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں ان کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ اجلاس کا یہ بھی احساس رہا کہ اس سلسلے میں وسیع پیمانے پر بیداری مہم چلائی جائے اور ساتھ ہی اپوزیشن پارٹیوں سے رابطہ مضبوط کیا جائے کہ وہ راجیہ سبھا میں اس بل کو روکنے کی کوشش کریں، اور اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ خواتین میں دینی شعور بیدار کرنے کے لیے خواتین کے اجتماعات تسلسل کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں کیے جائیں۔ بابری مسجد سے متعلق سب سے پہلی تجویز ہے، حیدرآباد میں منعقدہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ 26واں اجلاس اعلان کرتا ہے کہ بابری مسجد کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ یہ مسجد ہے، اور جس جگہ ایک دفعہ مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہتی ہے۔ مسجد کے سلسلے میں جب بھی ہندو مذہبی رہنماؤں کی طرف سے مصالحت کی پیشکش ہوئی، بورڈ نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ ان سے منصفانہ اور باعزت حل پیش کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن ان کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہا کہ مسلمان یک طرفہ طور پر مسجد سے دستبردار ہو جائیں، مگر مسلمان ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ کسی مسجد کو غیر اللہ کی عبادت کے لیے دینا قطعاً حرام ہے اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مسلمان ایسا کریں گے تو وہ عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ بورڈ کا یہی موقف ہے۔ معاملہ عدالت عالیہ میں ہے۔ ماضی میں بورڈ بابری مسجد کا مقدمہ پوری تیاری کے ساتھ ماہر وکلاء کے ذریعے لڑتا رہا ہے اور اب بھی وہ اسی راہ پر آگے بڑھے گا۔ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا قانونی طور پر اسے مانا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے وہ عقیدہ اور آستھا کا نہیں ہے، وہ حق ملکیت کا ہے۔ اس لیے امید ہے کہ فیصلہ مسلمانوں کے موقف کے مطابق ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو نہ یہ کسی کی جیت ہوگی اور نہ کسی کی ہار، بلکہ انصاف کی فتح ہوگی۔ یہ بابری مسجد سے متعلق تجویز ہے۔ آپ حضرات اسے منظور کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا۔ دوسری تجویز طلاق ثلاثہ بل کے سلسلے میں ہے۔ مرکزی حکومت نے مسلم ویمن پروٹیکشن بل کے نام سے مسلمان عورتوں کی ہمدردی کے عنوان پر جو بل پارلیمنٹ میں منظور کروایا اور جو ابھی راجیہ سبھا میں معلق ہے، اس کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ 26واں اجلاس منعقدہ حیدرآباد ایک مرتبہ پھر اپنے موقف کو واضح کرتا ہے کہ حکومت کا یہ مجوزہ بل آئین ہند اور شریعت اسلامی کے خلاف ہے، مسلم پرسنل لا میں مداخلت ہے اور خود مسلمان عورتوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اصلاح معاشرہ بورڈ کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ تحریک کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مزید قوت و حکمت کے ساتھ چلانے پر زور دیتا ہے۔ ماضی کی تجاویز کی روشنی میں اس تحریک کو پورے ملک میں منظم کرنے کے لیے اقدامی طور پر ریاستوں کو زون وائز تقسیم کیا جائے، ضلعی کمیٹیاں بنائی جائیں، افراد متعین کیے جائیں اور ان سب کو مرکزی اصلاح معاشرہ کمیٹی سے جوڑا جائے۔ نیز کنوینر سے سہمائی رپورٹ حاصل کی جائے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے نوجوان جوڑوں کے لیے تربیتی ورکشاپ رکھے جائیں۔ خانگی تنازعات کو کورٹ لے جانے کے بجائے دیندار اور سمجھدار مسلمان بھائیوں کے ذریعے یا دارالقضاء کے توسط سے حل کرنے کا مزاج بنایا جائے۔ تفہیم شریعت دارالقضاء اور لیگل کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس تفہیم شریعت کمیٹی، دارالقضاء کمیٹی اور لیگل کمیٹی کی بہترین کارکردگی اور اس کے مفید اور دوررس اثرات و نتائج پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تجویز تشکر مرکزی حکومت کی طرف سے جو ویمن پروٹیکشن بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور ایک ہی دن میں منظور کروا لیا گیا، پارلیمنٹ میں اس کے خلاف سب سے مضبوط آواز آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ورکنگ کمیٹی کے ممبر جناب اسد الدین اویسی صاحب نے بلند کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس ان کی اس نمائندگی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اظہار تشکر کرتا ہے۔ مسلمانہ ہند کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے جسے تحفظ شریعت اور اتحاد بین المسلمین جیسے اہم اور بڑے مقاصد کے پیش نظر قائم کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ان دونوں مقاصد کی تکمیل میں بورڈ کامیاب ہے۔ بورڈ تحفظ شریعت اور اتحاد بین المسلمین کے لیے ہمہ وقت فکر مند اور کوشاں ہے۔ بورڈ کی سب سے بڑی طاقت اس کا اتحاد ہے، جس کی حفاظت ہر قیمت پر مطلوب ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر صاف طور پر محسوس ہوتا ہے کہ بورڈ کی وحدت و اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کوششوں کو ناکام کرنا اور بورڈ جیسے مثالی پلیٹ فارم کو محفوظ اور متحد رکھنا مسلمانان ہند کی ذمہ داری ہے۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کا 26واں سالانہ سہ-روزہ اجلاس ملک کے تاریخی شہر حیدرآباد کے سالار ملت آڈیٹوریم میں صدر بورڈ مولانا رابع حسنی ندوی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے 400 سے زائد بافکر علماء ماہرین قانون، سیاسی و سماجی اہم شخصیتوں نے شرکت کی۔ اجلاس کی خصوصیت طلاق ثلاثہ بل کی مخالفت کے لیے بورڈ کے رکن عاملہ و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی لوک سبھا میں بے باکانہ نمائندگی کی بھرپور ستائش کی گئی اور راجیہ سبھا میں بل کو روکنے کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری بورڈ مولانا عمرین اور بیرسٹر اویسی نے میڈیا کو اجلاس کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ رکن عاملہ مولانا سلمان ندوی نے بورڈ سے علیحدہ ہونے کا جو اعلان کیا ہے اسے بورڈ نے قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملی وقار کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جدوجہد جاری رہے گی۔ کل ان کے خلاف جنرل باڈی ہاؤس میں کئی ممبران نے اپنے غصے کا اظہار کیا، لیکن زیادہ اس معاملے کو اس لیے کل کہا گیا کیونکہ وہ موجود اس وقت نہیں تھے، کل دن بھر وہ نہیں آئے۔ چنانچہ ان ممبران، ان 4 لوگوں نے جن کو یہ مجاز کیا گیا تھا، انہوں نے یونیورسلی ایک فیصلہ کیا، تجویز، اور اس میں لکھا کہ چونکہ یہ مستقل بورڈ کے اس موقف کے خلاف پبلکلی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ ایک بورڈ بنائیں گے اور بورڈ سے علیحدگی کا اظہار کر رہے ہیں، لہذا بورڈ ان کی علیحدگی کو قبول کرتا ہے اور آج کی تاریخ سے وہ ہمارے بورڈ کے ممبر نہیں ہیں۔ یہ تجویز پیش ہوئی ہاؤس میں، ہاؤس نے اس کو یونانیمسلی ایکسیپٹ کیا۔ تلنگانہ حکومت ریاست کے تمام اسکولز میں تیلگو زبان کو لازمی مضمون قرار دیتے ہوئے بہت جلد آرڈیننس جاری کرے گی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ تعلیم نے آرڈیننس کے مسودے کو قطعیت دے دی ہے اور اس مسودے کو محکمہ قانون کو روانہ کیا گیا ہے۔ محکمہ قانون کی منظوری کے بعد اس کو گورنر کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ محکمہ قانون نے جو مسودہ تیار کیا ہے اس کے مطابق آکسفورڈ، کیمبرج اور دیگر انٹرنیشنل CBSE اور پارٹنر اسکولز میں بھی تیلگو کو لازمی مضمون قرار دیتے ہوئے قانون تیار کیا گیا ہے۔ ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ تو دیا گیا ہے، لیکن اس پر سختی سے عمل آوری کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں، اقدامات نہیں۔ امبیڈکر یونیورسٹی سے اردو گریجویٹ تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ اقلیتی بہبود نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور گریجویٹ تعلیم سال اول نصاب کے ترجمے کی ذمہ داری بھی لی تھی، لیکن اب تک نصابی کتابیں شائع نہیں کی گئی ہیں، جبکہ 19 مارچ کو سال اول کے پہلے سیمسٹرز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جب نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود سے بات کی گئی تو انہوں نے تیقن دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرتے ہوئے کتابیں شائع کروائیں گے۔ دوسری طرف 66 اردو مترجم کی جائیدادوں پر 60 دن کے اندر تقررات کا اعلان وزیر اعلیٰ نے کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان جائیدادوں پر تقررات کے لیے مزید 60 دن درکار ہوں گے۔ اس سلسلے میں اردو اکیڈمی کے ذمہ داروں نے کہا کہ کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو، اس لیے تمام احتیاط برتی جا رہی ہے۔
حال ہی میں حکومت نے آن لائن مسابقتی امتحانات منعقد کرنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ مئی کے مہینے سے مسابقتی امتحانات کا آغاز ہوگا، جس میں اردو زبان میں بھی سوالات دیے جائیں گے۔ یہ خوش آئند بات ہے، لیکن اس فیصلے پر عمل آوری کے لیے اعلیٰ تعلیمی بورڈ پریشان ہیں، کیونکہ فزکس اور کیمسٹری کے نصاب کے ترجمے کا مسئلہ درپیش ہے۔ لیکن اعلیٰ تعلیمی بورڈ نے تیقن دیا ہے کہ آن لائن اردو میں امتحان منعقد کرنے کے لیے تمام تر اقدامات وہ کرے گا۔ تلنگانہ حکومت ایک ماہ کے بعد سال 2018-19 کا بجٹ پیش کرنے والی ہے، لیکن ایس سی، ایس ٹی، بی سی اقلیتوں کی 85% آبادی کی بہبودی کے بجٹ سے متعلق اب تک کوئی جائزہ اجلاس منعقد نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ تو وزیر اعلیٰ، سماجی بہبود و پسماندہ بہبود کے وزیر نے بھی کوئی جائزہ اجلاس طلب نہیں کیا، جبکہ ان تمام محکمہ جات کو مختص کردہ بجٹ کا خرچ مایوس کن ہے۔ جہاں تک اقلیتی بہبود محکمے کا تعلق ہے، اس کے وزیر کے چندر شیکھر راؤ ہیں۔ دیگر محکمہ جات کی بنسبت اقلیتی بہبودی کی کارکردگی ہمیشہ کی طرح مایوس کن ہے۔ 1260 کروڑ کے بجٹ میں اب تک صرف 660 کروڑ روپے ہی خرچ کیے گئے، اور آئندہ مالیاتی سال کے لیے 2500 سے زائد کروڑ کا تجویزی بجٹ محکمہ فائنانس کے حوالے کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف ضابطے کی کارروائی کے لیے اقلیتوں کے لیے تجویزی بجٹ روانہ کیا گیا۔ حال ہی میں اقلیتی بہبود کے سیکرٹری عمر جلیل کے تبادلے کے بعد زائد ذمہ داری واٹر ورکس کے ایم ڈی دانا کشور کو دی گئی تھی، جس کے بعد اقلیتی بہبود کی سرگرمیاں سیکرٹریٹ میں کم ہو گئی ہیں، کیونکہ دانا کشور سیکرٹریٹ میں کم اور واٹر ورکس محکمے میں زیادہ مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے جاریہ سال کے بجٹ سے 300 کروڑ روپے کی منظوری کے لیے فائل فائنانس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں اب تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث فلاحی بہبود کے کئی اسکیمات کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے۔ بجٹ پیش ہونے سے پہلے تیاریاں ایسی ہو رہی ہیں تو آئندہ سال اقلیتوں کی بہبودی کیسے ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے، اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ تلنگانہ بھر میں 11 مئی کو جاری کیے جانے والے نئے پاس بک کی طباعت کے لیے حکومت نے 4 سرکاری سیکورٹی پرنٹنگ پریس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس کو کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے۔ 4 پرنٹنگ پریسوں میں ایک ساتھ طباعت کا آغاز ہوگا۔ تلنگانہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور اتر پردیش کے سرکاری سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں یومیہ 2,50,000 پاس بکس کی طباعت ہوگی۔ 11 مارچ تک 70 لاکھ پاس بک تیار کیے جانے ہیں۔ اس پاس بک میں 18 سیکورٹی فیچرز ہوں گے، اور ہر پاس بک پر 13 ہندسوں والا یونیک آئی ڈی نمبر ہوگا، اور ہر پاس بک میں دیہات، منڈل اور ضلع کا کوڈ نمبر بھی ہوگا۔ پاس بک میں اراضی کے مالک کی فوٹو، موبائل نمبر اور آدھار نمبر، ملکیت کی حد بندی اور دیگر تفصیلات بھی ہوں گے۔ سول سپلائز کمشنر سی وی آنند نے کہا ہے کہ انفورسمنٹ شعبے سے غیر قانونی چاول کی منتقلی پر قابو پانے میں کافی مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال کے دوران 843 علاقوں میں انفورسمنٹ نے کارروائی کرتے ہوئے 71 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ سی وی آنند نے کہا کہ گزشتہ سال 1 فروری کو انفورسمنٹ شعبہ قائم کیا گیا تھا۔ ایک سال میں اس شعبے کی کارکردگی پر 1 کروڑ 25 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ انفورسمنٹ شعبے نے ایک سال میں 500 کروڑ مالیاتی غیر قانونی چاول کی منتقلی کو بے نقاب کیا۔ سی وی آنند نے کہا کہ اس شعبے کی کارکردگی نے چاولوں کی غیر قانونی منتقلی اور ذخیرہ اندوزوں میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ چار مینار علاقے کی ترقی کے لیے مرکزی برقی ادارے NTPC نے 8 کروڑ 19 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ سوچھ آئیکونک علاقوں کی پروجیکٹ کے تحت مرکزی حکومت نے چار مینار کے علاقے کی ترقی NTPC کے حوالے کی ہے۔ اس سلسلے میں NTPC نے یہ رقم جاری کی۔ اس رقم سے چار مینار علاقے میں بیٹری سے چلانے والی گاڑیوں کے لیے 2 کروڑ، چار مینار کے اطراف 4 کمانوں کی تزئین نو اور برقی قمقموں کی سجاوٹ کے لیے 1 کروڑ روپے، شی ٹوائلٹس اور دیگر سہولتوں کے لیے 2 کروڑ،
सड़कों की सफाई और निगहदाश्त के लिए 2 करोड़ रुपए, कचरे की नकासी और ऑटो ट्रॉली टिप्पर के लिए 42,50,000 और स्टील के कूड़ेदान के लिए 9 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना सियाहत को फरोग देने के लिए 4 खातून बाइक राइडर्स ने हैदराबाद से रैली का आगाज किया। इस रैली को वजीर सियाहत चंदूलाल अजमेरा ने झंडी दिखाई। ये खवातीन 7 ममालिक का अहाता करेंगी और 17,000 किलोमीटर की इस रैली के दौरान 7 ममालिक के तारीखी मुकामात पर तेलंगाना सियाहत को फरोग देने और इसकी तशहीर का काम करेंगी। 50 दिन तक ये रैली जारी रहेगी। वजीर सियाहत चंदूलाल ने रैली की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि मरकजी हुकूमत हर रियासत के साथ इंसाफ कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 15वें कमीशन को पूरी आज़ादी दी गई है कि वो रियासत की बुनियाद पर फंड्स जारी करे। इन्होंने कहा कि इस बार मरकज ने तालीम और सेहत पर तवज्जो दी है। दत्तात्रेय ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकज के फंड्स को मौसर अंदाज में इस्तेमाल न करते हुए मरकज पर फंड्स जारी न करने का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। इन्होंने कहा कि जारिया साल मरकजी हुकूमत ने कितना फंड जारी किया है और इसको कितना खर्च किया गया है, इस पर वाइट पेपर जारी करें। इन्होंने कहा कि रियासती वज़रा दिल्ली जाकर मरकजी हुकूमत की तारीफ करते हैं और यहाँ पर मरकजी हुकूमत पर तनकीदें कर रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने कहा कि मोदी को खुश करने के लिए ही केटीआर ने कांग्रेस को निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना तकसीम को लेकर वज़ीर आज़म के एतराज़ात का जवाब देने के बजाय केटीआर ने कांग्रेस को निशाना बनाया और अपनी खबरों की कटिंग को ट्विटर पर पेश किया। इन्होंने कहा कि अपनी खबरों की पेपर कटिंग के साथ वो दिल्ली रवाना हुए और मोदी से शाबाशी हासिल करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सहारा सीबीआई मामले में हक़ाइक़ को रोकने के लिए ही केटीआर ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं और अवाम के सामने हक़ाइक़ पेश करें। चंचलगुड़ा रहमत फंक्शन हॉल में मुफ्त हेल्थ कैंप का रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों के मुआयने किए और इनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की। अवाम की कसीर तादाद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तिफादा किया। मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद रहे। मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ कि यहाँ पर कई सारे लोगों को लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कमेटी मुसलसल इस तरह के काम अंजाम देगी और इंशाअल्लाह इसको इनका खैर अता करेगा और इनकी खिदमत को कबूल करेगा। बहुत बेहतरीन काम ये लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी इससे और बेहतरीन काम करते रहेंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बिलिंग वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से काला डेरा में पेंशन की रकम तकसीम की। इस तंजीम की तरफ से माहाना 200 रुपये पेंशन दी जाती है। 227 अरकान को पेंशन दी गई है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने काला डेरा कॉलोनी में मजलिस की जानिब से आँखों के मुतासरीन में ऐनकें तकसीम की। इस मौके पर शाजिया मेहदी और दूसरे मौजूद थे। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों ने एक खातून मुसाफिर के पास से 300 ग्राम के तलाई जेवरात जब्त किए। मुतासरा खातून जिद्दा से इतवार की सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची थी। कस्टम अहदेदार खातून को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। बाजारघाट चौराहे के पास वाक़ एक मोटरसाइकिल के शोरूम में आग लगने से 80 मोटरसाइकिलों को शदीद नुकसान पहुंचा। इतवार की सुबह के औकात में सिक्योरिटी गार्ड ने शटर के नीचे से निकलता हुआ धुआं देखकर फायर ब्रिगेड को खबर कर दी। फायर ब्रिगेड ताख़ीर से पहुंचा। आग के शोलों ने कई मोटरसाइकिलों को अपनी जद में ले लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है।
نامپلی پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسلام کے مذہبی قوانین ناقابل تبدیل، اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں، مسلمانوں کو مذہب پر عمل کا دستوری حق حاصل، مولانا رابع حسنی ندوی کا خطاب۔ بابری مسجد کے مسئلے پر مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے موقف پر سختی سے قائم، مسجد کو حاصل کرنے بورڈ پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ مقدمہ لڑے گا، 26ویں اجلاس کا اعلامیہ۔ تلنگانہ کے تعلیمی اداروں میں تیلگو لازمی مضمون، بہت جلد حکومت کرے گی آرڈیننس جاری، اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ، عمل آوری میں کوتاہیاں۔ بازار گھاٹ چوراہے پر موٹر سائیکل کے شو روم میں آتش زدگی کا واقعہ، 80 موٹر سائیکلیں جل کر خاکستر۔ اور شمس آباد ایئرپورٹ پر مسافر کے پاس سے 300 گرام کے طلائی زیورات ضبط، جدہ سے واپس ہونے والی خاتون کے خلاف کارروائی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔